السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. پروگرام لمحہ فکریہ میں آپ سب کو خوش آمدید. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. جناب وزیراعظم عمران خان صاحب اپنی جیتی ہوئی نشستیں ہار گئے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو بڑا دھچکا. NA 131 پہ سعد رفیق، NA 35 پر MMA کے زاہد اکرم دورانی کامیاب ہوئے اور اٹک سے طاہر صادق نشست پر جناب نون لیگ کے ملک سہیل فاتح ہوئے. شاہد خاقان عباسی بھی بہاری اکثریت سے جیتے. پاکستان تحریک انصاف کے علی نواز، کراچی میں عالمگیر خان، راولپنڈی میں منصور حیات خان، شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد اور پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی اور شجاعت کے صالح حسین کامیاب ہوئے. فواد چودھری کی خالی نشست صوبائی اسمبلی کی یقیناً ناصر محمود جیت گئے، جو کہ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی اب کل ملا کے 6 اور نون لیگ کی 4 نشستیں بڑھ گئی ہیں. یقیناً پنجاب اسمبلی میں بھی حکومت اور اپوزیشن کی نشستیں بڑھ گئی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی 35 نشستوں پہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں حکمران جماعت تحریک انصاف اور اپوزیشن کی بڑی جماعتیں نون لیگ نے قومی اسمبلی کی 4 نشستیں جیت لی. کاف لیگ کی 2 جبکہ متحدہ مجلس عمل کی بھی 1 سیٹ لینے میں کامیاب ہوئی. ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کو یقیناً ایک بڑا دھچکا ہے. وزیراعظم عمران خان کی چھوڑی ہوئی 2 سیٹوں سمیت 3 نشستوں پہ حکمران جماعت کو اپسٹ اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. لاہور میں قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پہ نون لیگ کے کامیاب رہی. یقیناً پنجاب اسمبلی کی 11 نشستوں میں سے نون لیگ نے 6، حکمران جماعت نے 3 جبکہ 2 آزاد امیدوار کامیاب رہے. لاہور میں لیگی کارکنوں نے یقیناً جشن منایا اور قومی اسمبلی کی 11 نشستوں پر انتخابات ہوئے. ان 11 نشستوں میں سے 6 سیٹیں تحریک انصاف، 2 کاف لیگ جبکہ نون لیگ کے امیدوار نے خالی کی تھی. اب غیر سرکاری اور حتمی نتائج کے مطابق NA 56 اٹک سے تقریباً نون لیگ کے ملک سہیل خان کامیاب ہوئے، جنہوں نے 1,25,665 ووٹ لے کے جیتے اور تحریک انصاف کے خرم علی نے 79,709 ووٹ لیے. یقیناً یہ جو جیت پاکستان تحریک انصاف کی یا حکومتی جماعت کی ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ بائی الیکشن میں ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں زیادہ تر حکومتی جماعت جیتتی ہیں. یقیناً یہ بائی الیکشن اور لوگوں کا ووٹ ڈالنا حکومتی جماعت کے لیے 2 ماہ کا ایک ریفرینڈم بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ فیصلے جن کی بنیاد پہ عوام نے ان کو چنا تھا اور یقیناً جو ایک ہوپس تھی عمران خان صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف سے، اس کا بھی ایک ریفرینڈم کے طور پہ عوام نے ووٹ کیا. حکومتی جماعت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے کہ یقیناً بائی الیکشن کے اندر ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے اور اس کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نشستیں ہارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی جماعت کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوگی ہے. یقیناً یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سوچنا ہوگا اور کنسنسس کرنا ہوگا حکومتی جماعت کو کہ ان کے کون سے ایسے غیر معروف وہ فیصلے ہیں جن کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ کون سے ایسا عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرایا جس کی وجہ سے عوام نے ان کو ووٹ ایک کثیر تعداد میں نہیں کیا. اور یقیناً پیٹرول کی پرائسز، گیس کی پرائسز اور دیگر جو اشیاء خرد و نوش ہے اس کی پرائسز بڑھنے کی وجہ عوام کا بوجھ، یقیناً اس وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. یہ سوچنا ہوگا حکومتی جماعت کو. یقیناً یہ بہت ارلی ہے، اتنی جلدی یہ فیصلہ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر بائی الیکشن میں اچھا پرفارم نہیں کر پائی، اچھا ووٹ نہیں کیا ان کو ملا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ووٹنگ ٹرن آؤٹ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اوپر جس نے ووٹ کرنا ہے اس کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے اور آنے والے دنوں میں جو حکومتی پالیسی ہیں یقیناً وہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد یقیناً وہ بھی ایک سیٹ بیک اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کے جو وعدے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی ہوپس جو پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے عوام کو
اپنی الیکشن کیمپین میں بھی اور اس کے بعد جیتنے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم ڈیلیور کریں گے اور ہم عوام کو سہولیات مہیا کریں گے، یقیناً ان کی مشکلوں کو، ان کی پریشانیوں کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم یقیناً ایڈریس کریں گے۔ اب 155 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اور 85 سیٹیں نون لیگی اور MMA 16 سیٹیں حاصل کر چکی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، حکومتی جماعت کے لیے، کیونکہ عوام نے ان کو چنا ہے، عوام ان کو لے کے آئی ہے ایک امید کے ساتھ، ایک ہوپ کے ساتھ، اور اسی ہوپ کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ یقیناً وقت گزرنے کے بعد ہم یقیناً ہمیں یہ امید ہے کہ جس امید کے ساتھ اور جو امیدیں پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو دلائی ہیں اس پہ پورا اترنے میں کامیاب ہوں گے، اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے پاکستان کی حکومت کام کرے اور یقیناً پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں اور ایک خوشحال پاکستان اور غریب عوام جو مسائل میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، ان کی مسائل کو ایڈریس کریں اور حقیقی طور پہ غریبوں کے حکمران بن کے اور خاص طور پہ غریبوں کے کام آنے والی حکومت بن کے یہ کام کریں۔ اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان کے استحکام کے لیے اچھا ہو، پاکستان کی بقا کے لیے اچھا ہو، ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت، زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ٹل دین اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔